السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کے نام نیوا بندوں میں شامل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا تذکرہ کرتے کرتے ہم غزوہ بدر کے پہلے حالات تک پہنچ چکے تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو 8 فوجی مہمات ہوئی پچھلی ویڈیو میں، سیرت والی ویڈیو میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی سب سے پہلی اور عظیم الشان جنگ ہے، اس پر ہم جو ہے وہ اظہار خیال بلکہ مطالعہ کریں گے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے غزوات میں ہم نے ایک غزوہ پڑھا تھا، غزوہ ذوالعشیرہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے کہ جب ابو سفیان مکہ سے تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے۔ تو اس وقت تو ابو سفیان جو تھا وہ بچ نکلا، بچ تو اس بار بھی نکلا، لیکن اللہ رب العزت نے کافروں کی جڑ کاٹی اس دفعہ۔ اچھا، اس دفعہ وہ بچ نکلا، وہ اپنا ربیع الاولیٰ اور ربیع الاخر کے، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخر کے درمیان کے مہینوں میں وہاں سے گیا، اور جب ملک شام گیا پھر وہاں سے تجارت کی اور مال اس نے سمیٹا اور پھر واپس آیا۔ تو پھر مدینہ کے قریب سے اس نے گزرنا تھا اور پھر مکہ پہنچنا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگ جو ہو نا، جہاں سے وہ قافلے گزرتے ہیں وہاں اس شاہراہ کے قریب جاؤ اور خبر رکھو کہ ابو سفیان کب آتا ہے، اور تاکہ ہم جو ہے اس کو روکیں راستے میں۔ اچھا، یہ جو قافلہ تھا اس میں مال تجارت کی تعداد جو ہے وہ لکھی ہے کہ اپنا 600 کلو یا غالباً 200 کلو اور 62.5 کلو، یہ اتنی مالیت کا سونا جو تھا وہ، یعنی یہ سونا نہیں تھا، یعنی کہ مال جو تھا اس سارے کا اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 262 کلو سونا بنتا ہے اس دور میں۔ اور آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں کہ 262 کلو سونے کا کوئی مال ہو کسی کافر کا اور مسلمان اس پر دھاوا بول دیں اور یہ چانس ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے گا، تو کتنا بڑا نقصان ہے کافروں کا اور کتنا بڑا فائدہ ہے یہ مسلمانوں کا۔ تو اس دور میں تو ظاہر ہے اس کی ویلیو اور بھی زیادہ تھی۔ تو جب یہ صحابہ دونوں جو تھے وہ وہاں گئے، شاہراہ کے قریب ایک اونچا پہاڑی ٹیلہ تھا، وہاں پر اپنا اونٹ لے جاتے اور وہاں سارا دن قیام کرتے اور رات کو واپس آتے۔ تو ابو سفیان جب ادھر اس راستے کے قریب پہنچا تو وہ بھی پھونک پھونک کر جو ہے قدم رکھ رہا تھا کہ اب اس کو پتا تھا کہ اب جو ہے نا مدینہ کے قریب سے میں نے گزرنا ہے، تو اب یہ خطرے سے خالی بات نہیں ہے۔ تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں ادھر کے، کوئی آتا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ نہیں، نارمل روٹین ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی عجیب چیز تم نے دیکھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ ٹیلہ ہے، وہاں پر صبح صبح 2 جوان آتے ہیں، اونٹ کے اوپر اپنا اونٹ وہاں باندھ دیتے ہیں اور کبھی کبھی ادھر بستی میں آ جاتے ہیں پانی وغیرہ بھر کے، تو مشکیزہ اپنا لے جاتے ہیں اور پھر شام کو وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات اس کے بتانے کی دیر تھی کہ ابو سفیان فٹ دوڑا اور وہاں اس ٹیلے پر پہنچا، جا کے ادھر ادھر جائزہ لیا اور کوئی چیز تو نہ ملی، تو وہ جو اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں وہ اس کو نظر آ گئی وہاں پر۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک مہنگنی کو پکڑ کے ایسے توڑا تو اس میں سے جو کھجور کی گٹلی تھی وہ نکلی۔ اب اس نے کہا کہ یہ کھجور کی گٹلی جو ہے یہ اس بات کا آثار ہے، اس چیز کا یہ کہ یہ یثرب سے، مدینہ سے یہ اونٹ آئے ہیں، کیونکہ مدینہ میں کھجوریں ہوتی ہیں اور اونٹوں نے کھجوریں یا کھجوروں کے گٹلیاں کھائی ہیں، تو اس لیے ان کی مینگنی سے یہ گٹلی نکلی۔ تو فوراً دوڑا اپنے قافلے کی طرف اور وہاں سے جو تھا ایک زمزم زواد کے ساتھ، زمزم قبیلہ غفار کا ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ بھاگو فوراً مکہ جاؤ اور مکہ والوں سے کہو کہ جی تمہارا قافلہ جو ہے وہ بس لٹ گیا، سمجھو، جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ تو وہ شخص اونٹ دوڑاتا ہوا جلدی سے آیا، تو فوراً مکہ والوں، اچھا مکہ میں آ کے اس نے بھی عجیب انداز، جو دور جاہلیت کا ایک انداز ہوتا ہوگا ان کا، کہ اونٹ کا جو ناک تھا اس نے اس کو چیرا تاکہ اس میں سے خون بہے، جس کو کہتے ہیں واقعے کی انٹینسٹی، شدت جو ہے اپنے اعلان کی وہ شو ہو کہ اونٹ سے بھی خون نکل رہا ہے۔ اور پھر اس نے جو تھا وہ اس اوپر جو کجاوا اس کی سیٹ ہوتی ہے اونٹ کا، اس کو بھی الٹا کر دیا اور اوپر کھڑا ہو کے پھر وہ چیخنے پکارنے لگ گیا، جس طرح ہم پنجابی میں نہیں کہتے لٹے گئے مارے گئے، حال دعائی اس نے مچا دی۔ اس نے کہا او گروہ قریش، تمہارا قافلہ بس سمجھو تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے سمجھو دعویٰ بول دیا، انہوں نے راستہ روک لیا، اب تو ہم لٹ گئے۔
تو یہ چیخو پکار اس نے کی تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ نکلے گئے، مسلمانوں کی اتنی جرت کہ ہمارا قافلہ لوٹ لیں. تو ہر کوئی جو تھا وہ بڑے جوش اور جذبے سے نکلا کہ مسلمانوں کو تو آج ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے یہ جرت اور جسارت کیسے کی کہ ہمارے قافلے کو روکیں. تو ہر کافر جو تھا وہ خود یا پھر اس نے اپنی جگہ پر، جس طرح یہ ابو لہب نہیں آیا تو اس نے اپنی جگہ پر ایک بندے سے پیسے لینے تھے، اس کا قرض دار تھا، تو اس کو کہا کہ تم میری جگہ پر جا کر لڑو. اور صرف ایک قبیلہ جو بنی عدی، حضرت عمر کا قبیلہ ہے، اب پتہ نہیں وہ قبیلہ کیوں نہیں آیا، یا تو انہوں نے وہ صلح پسند تھے یا حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے وہ قبیلہ صرف پیچھے رہا. باقی قریش کے تمام قبیلے جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے، اور ارد گرد سے بھی انہوں نے فوج کو جمع کیا، اپنے لشکروں کو ترتیب دی، اور تقریباً 1300 سے اوپر جو لوگ تھے یہ مکہ سے نکلے. بدر میں آتے آتے یہ رہ گئے 1000 کے قریب، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا، کیا واقعہ اصل میں. تو یہ لوگ جو تھے ادھر سے مکہ سے نکل گئے 1300 سے زیادہ کا لشکر لے کر. اور ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ قافلہ تو اب قریب آنے والا ہے، تو آپ سرکار نے فوراً اعلان کیا بھی جلدی چلو جس نے چلنا. اچھا، اس سے پہلے ہم جتنے بھی غزوات اور سرایا ڈسکس کر چکے ہیں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرین کو ڈیوٹی لگاتے تھے کہ تم جاؤ اور قریش کا راستہ روکو. اب یہاں سرکار نے عام اعلان کر دیا، انصار میں سے مہاجرین میں سے. مہاجرین ہیں وہ صرف 82 83 یا 86 مختلف روایات میں آتا ہے، اور قبیلہ اوس کے 60 61 افراد اور 170 افراد قبیلہ خزرج وہی ہے بنو نجار جس میں ہے جو حضور کے دادا عبد المطلب کے ننیال کا قبیلہ. تو یہ لوگ جو تھے یہ 170 کے قریب یہ لوگ تھے، اور کل ملا کر 313 14 15 16 اتنی تعداد مفسرین نے لکھی ہے، مورخین نے، کہ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو پھر واپس بھی بھیجا راستے میں سے بھی، تو ظاہر ہے جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس بھیجا. اچھا، ٹارگٹ یہی تھا کہ اس قافلے کو پکڑنا ہے. اس وقت تک کسی کو یہ علم نہیں تھا. تو انصار نے کہا کہ ہمارے اونٹ جو ہے وہ چرنے چگنے گئے ہوئے ہیں، اب اگر آپ اجازت دیں تو لوگوں کو بھیجیں، ان کو لے آئیں، اور لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. سرکار نے کہا نہیں، جتنے جلدی سے جلدی نکلو، جتنے نکل سکتے. اچھا، ادھر سے ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا، اس نے وہ اونٹوی کی مینگنی والا دیکھا تو اس نے فوراً اپنے ایک تو بندہ بھیج دیا مکہ میں، اور دوسرا اپنے قافلے والوں سے کہا کہ آج کی رات ہم نے یہاں سٹے نہیں کرنا، ہم نے نکلنا ہے، اور عام روٹین کا راستہ چھوڑ کے زیادہ سمندر کی طرف کو ہو کے جو ہے نا، ہم نے جیسے پنجابی میں نیوے ہو کر نکل جاؤ. تو اب خطرہ جو ہے وہ سر پر ہے، تو وہ اپنے قافلے کو نیوا ہو کے نا نکال کے لے گیا. تو جب وہ مدینہ کی حدود سے تھوڑا دور نکل گیا تو اس نے کہا کہ ہاں، یہاں اب مسلمان جو ہے وہ میرا تعاقب نہیں کر سکتے، یا میں ان کی رینج سے باہر نکل گیا ہوں. اس نے جب یہ محسوس کر لیا تو پھر اس نے فوراً ایک اور ایلچی اس نے بھیجا کہ اب مکہ کے لوگوں کو روک دیا جائے کہ اب بلا وجہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص نے جا کے راستے میں جب اطلاع دی کہ اب جو ہے نا ابو سفیان خطرے سے باہر ہے، اس کا قافلہ خطرے سے باہر ہے، تو اب آپ لوگ جو ہے نا، اس نے کہا کہ مکہ واپس چلے جائیں، خام خواہ کی لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مال جو ہے وہ اب حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ جائے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب ہم نکلے ہیں تو واپس چلے جائیں، ہم تو بدر میں جائیں گے، 3 دن وہاں جشن منائیں گے، شرابیں پئیں گے، لونڈیاں ڈانس کریں گی، گانے گائیں گی، اور لوگوں کو کھانے کھلائیں گے. پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی کہ کوئی مکہ سے نکلا تھا لشکر اور یہاں جی بیٹھا ہوا ہے 3 دن بدر میں، کوئی اس کا مقابلہ، کوئی چیلنج کرنے والا، کوئی مسلمانوں میں جرت نہیں ہوئی کہ یہاں آ کر ہم سے لڑیں. تو یہ اس کی ایک خام خیالی اور اس کا غرور تھا. اچھا، وہاں پر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ، ان کا قبیلہ جو ہے نا بنو زہرہ، یہ اور ان کا حلیف قبیلہ، ان کے جو سردار تھے اخنس بن شریک، وہ بھی بڑے زیرک اور سمجھدار انسان تھے. انہوں نے کہا کہ یار جب قافلہ ہمارا خطرے سے باہر نکل چکا ہے تو ہم نے ضرور جا کے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں. ابو جہل نے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ نہ جائیں، لیکن وہ اپنے 300 سے زیادہ افراد جو تھے ان کے، وہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے جو بنو زہرہ قبیلہ تھا اس کو، اور ان کے جو دوست جو قبائل تھے تھوڑے بہت جو ساتھ حلیف جن کو کہتے ہیں، ان کو لے کر وہ 300 کی تعداد میں لوگ الگ ہو گئے. تو اس طرح یہ قریش کا جو قافلہ تھا، جو لشکر تھا، یہ 1000 رہ گیا. اچھا، وہاں بنو ہاشم کے بھی کچھ لوگ، جیسے حضور کے سگے چچا حضرت عباس بعد میں جو مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے یا ایمان چھپایا ہوا تھا، جو بھی کیفیت تھی ان کی، تو وہ بھی ابو جہل جو تھا وہ لے آیا ساتھ، اور
انہوں نے بھی چاہا، بنو ہاشم نے بھی کہ ہم بھی نکلیں، لیکن ابو جہل نے ان کی چلنے نہیں دکھا، نہیں اب ہم جائیں گے تو اب لڑیں گے۔ اچھا جی، یہ اب 1000 کا لشکر جو تھا اب بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بدر کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے جب یہ دیکھا کہ اب جو ہے وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، جاسوس آپ روانہ کرتے رہتے، آپ کو اطلاع ملتی رہتی کہ قافلہ کدھر ہے، لشکر کدھر ہے، اور مقام بدر تک آپ کتنا آگے مارچ کر چکے ہیں۔ تو راستے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات کا جائزہ لیا اور صحابہ کو بٹھایا وہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب رائے دیجئے کیا کریں، قافلہ ہماری رینج سے نکل چکا ہے اور لشکر قریش جو ہے وہ آ رہا ہے، اب دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، یا تو قافلہ یا لشکر۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اظہار خیال کیا، حضرت عمر نے اظہار خیال کیا، اور دیگر جو ہے مہاجرین صحابہ انہوں نے کہا کہ سرکار آپ جو چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، لیکن سرکار بار بار کہتے کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، پھر وہ بندے کی رائے ختم ہوتی۔ تو اصل میں انصار کی تعداد اور قبیلہ خزرج کی 170، یعنی کہ لشکر سے آدھی سے زیادہ تعداد تو ان کی ہی تھی، تو سرکار کا روئے سخن ان کی طرف تھا۔ تو ان کے سردار جو تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہوئے ہیں، یہ بنو قریظہ کے واقعہ کے بعد غزوہ خندق میں ان کی پنڈلی کو زخم آیا تھا۔ تو یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ بڑی بھاری بھرکم اور باروب شخصیت کے مالک تھے، اور زمین جاگیروں والے یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ تو یہ پھر اس وقت قبیلہ خزرج کے سردار تھے، نمائندگی کر رہے تھے، تو کھڑے ہوئے اور کہا سرکار لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن جو ہے ہماری طرف، انصار کی طرف ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ سرکار ہم آپ کو لے کر آئے ہیں، گو کہ ہم نے یہ وعدہ تو کیا تھا کہ مدینہ کے اندر آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں گے، لیکن اب ہم نکل چکے ہیں اللہ کے راستے میں، تو آپ ہمیں لے جائیں، چاہے سمندر کے قریب لے جا کر آپ بھی سمندر میں کود جائیں، اور ہمیں بھی حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ، تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو، اس شہر میں تو بڑی جبار قوم رہتی ہے، جب جنگ فتح ہو جائے گی تو پھر ہم آ جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں، جہاں آپ چاہیں گے ہمیں لے جائیں گے، برق گماد ایک علاقہ ہے، کہا کہ وہاں تک بھی آپ لے جائیں تو ہم لوگوں سے لڑتے 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 آپ کے ساتھ وہاں تک بھی پہنچنے کو تیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سعد بن معاذ کی بات سن کے بآواز بلند کہا کہ چلو پھر خوشی سے چلو۔ تو پھر سارے صحابہ چلے۔ اچھا، راستے میں جو تھے نا چھوٹے صحابہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ بھیجتے جا رہے تھے، تو یہ 2 بھائی حضرت معاذ بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بھائی جو تھا وہ تو کہتے کہ نا پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، ویسے بھی عمر میں تھوڑا زیادہ، تو سرکار مسکرائے اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم لشکر میں شامل رہو۔ اب دوسرا جو تھا وہ چھوٹا تھا، تو سرکار نے اس کو کہا کہ چلو واپس مدینہ واپس چلو، تم نے جنگ میں نہیں جانا۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، تو اس نے پھر کہا کہ سرکار میں جو ہوں ویسے چھوٹا ہوں، لیکن طاقت مجھ میں بڑے بھائی سے زیادہ، میں جب لڑتا ہوں میں اس کو کشتی میں گرا لیتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تمہارا مقابلہ کروا لیں۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے مقابلہ کروائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اور یہ ریسلنگ جو تھی وہاں پر شروع ہونے لگی۔ تو اب جو چھوٹا بھائی تھا بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ یار تجھے تو اجازت ملی گئی ہے نا لشکر میں شامل ہونے کی، تیری مہربانی اب گر جائیں مجھ سے ذرا، تاکہ میں بھی لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ تو بڑے بھائی نے مان لیا، اور پھر اس طرح سے وہ جس طرح کی آج کل یہ ریسلنگ ہے، تو دونوں بھائیوں نے صلاح سے وہ نورا کشتی کی، اور صحابہ بھی مسکرائے اور سرکار بھی مسکرائے، تو وہاں سے پھر دونوں کو اجازت ملی۔ اب یہ دیکھیں کہ جن کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے ہو لشکر میں شامل نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چڑیاں دے ہاتھوں باز مرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی چڑیوں کے ہاتھوں سے، انہی ابابیلوں کے ہاتھوں سے پھر ابو جہل کا خاتمہ بھی کروایا۔ تو وہاں پر پھر جب پہنچے ہیں تو غزوہ بدر، مقام بدر کے میدان میں جب پہنچ گئے، وہاں بدر کے کنویں، پرانے دور میں کوئی بدر نامی شخص تھا تو اس نے اس راستے میں کنویں کھدوا دیے تھے کہ لوگ آتے جاتے یہاں سے پانی پیتے رہیں، تو اس لیے وہ بدر کا علاقہ اور بدر کے کنویں ان کو کہتے تھے۔ تو وہاں پر سرکار پہنچے، اور ایک ریتلا میدان جو تھا اس کو پسند فرمایا کہ یہاں پر یہ سیدھا سادہ میدان ہے، تو یہاں اپنی فوجوں کو ترتیب دیں گے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ آپ کا ذاتی فیصلہ یا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نے اسی میدان میں جو ہے وہ قیام کرنا ہے، یا آپ کی ایک رائے ہے؟
تو آپ نے کہا ہاں میری رائے ہے، تو تم بھی رائے دے سکتے ہو، بتاؤ۔ اس نے کہا جی میرا جو جنگی تجربہ ہے، یہ جو پیچھے ایک ٹیلا ہے نا اونچا، چاہے وہ ریتلا ہی ہے لیکن اونچا ہے، بلندی والا، تو جنگ میں جو فوج بلندی کی جگہ پر ہوتی ہے نا، اس کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ دشمن کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور بلندی سے پسپائی کی طرف حملہ کرنا بھی ایزی ہوتا ہے، اور پسپائی سے بلندی کی طرف چڑھنا بھی مشکل ہے، اور جنگ کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے تو سرکار نے ان کی رائے کو سراہا، پسند فرمایا، اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس ٹیلے پر ہم قیام کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ پھر یہ جو کنویں ہیں نا چھوٹے چھوٹے ارد گرد، باقی سب کو بند کر دیں پتھروں کے ساتھ، اور ایک جو ہے اس پر اپنا ایک حوض چھوٹا سا بنا لیں، پانی اس میں ڈال لیں، ہم اپنے لیے سٹور کر لیں تاکہ جنگ کی شدت میں ہمارے قریب ہی پانی اور کافروں سے دور ہو۔ تو اس طرح سے ہم، یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی اچھے طریقے سے ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ سرکار نے اس رائے کو بھی پسند کیا۔ صحابہ نے پھر وہاں پر کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے سرکار کے لیے ایک چھپرا سا بنا دیا کہ تاکہ یہاں پر سایہ بھی رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ اپنے حفاظتی فوجیوں کو لے کر سرکار کا وہاں پہرا دینے کے لیے وہاں بھی کھڑے ہو گئے، اور سرکار دو عالم وسلم نے فوج کو ترتیب دیا، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، جس طرح میسرا، میمنہ اور اس طرح ساکا کی فوج جو عربی میں اصطلاح ہے، اس طرح سے فوج کو بالکل ایسے ترتیب دے کر میدان بدر میں، اور ساری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدر کے جب صبح دن ہونا تھا غزوہ بدر کا، اس رات کو آپ نے آنکھ نہیں لگائی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے، اور صبح پھر وہ سرکار نے وہ مشہور و معروف دعا مانگی کہ اے اللہ کہ یہ اب مٹھی بار لوگ ہیں، یہ تیرے نام لیوا ہیں، تو اگر یہ بھی مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کون ہوگا۔ تو یہ دعا سرکار دو علیہ وسلم نے اگلے دن صبح کو کی، رات کو بھی راز و نیاز اللہ رب العزت سے کرتے رہے۔ اب صبح ہوئی تو کفار جو تھے وہ آئے وہاں سے دوڑتے ہوئے، اور وہاں سے ایک اسود نامی بدبخت ان کا تھا، وہ کہتے بڑا ڈھیٹ اور اڑیل، بنو مخزوم جو یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، اسی سے وہ بھی بدبخت تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے آ کے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پی کر دکھاؤں گا، یا میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا، تو میں تو پانی پیوں گا وہاں سے جا۔ تو وہ بھاگا بھاگا آیا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے پھر کہتے ہیں جن کو اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور رسول کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے ماری تلوار اور اس کا ایک پاؤں اتار دیا، تو وہ پھر اب کتے کی طرح جو ہے رینگتا رینگتا وہاں پہنچا اس حوض کے پاس تاکہ اپنی مرتے مرتے قسم تو پوری کر لے۔ تو وہاں جاتے ہی حضرت حمزہ نے پھر اس کو مارا اور اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ اور اس کے بعد اچھا، غزوہ بدر سے جنگ شروع ہونے سے پہلے کی جو رات ہے وہاں پر حکیم بن حزام ایک نام ہمیں ملتا ہے۔ یہ حکیم بن حزام اما خدیجہ ہماری امہات المومنین کے سلام اللہ علیہ کے بھتیجے، تو یہ بھی کافروں کے لشکر میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی بھی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، کزنز ہیں، ہم آپس میں کیوں لڑیں۔ جس طرح سرکار کی والدہ کے جو قبیلہ تھا انہوں نے بھی حساب لگایا کہ ہم تو سرکار کے نانے مامے ہی لگتے ہیں، کزنز لگتے ہیں، تو ہم کیوں لڑیں، تو وہ راستے سے پیچھے گزر گئے۔ تو حکیم بن حزام کی بھی یہی کوشش تھی کہ یہ جنگ نہ ہو، تو انہوں نے بھی پھر کہا عتبہ سے، یہ عتبہ جو تھا ابو سفیان کا سسر، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ تین جو تھے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ نکلے میدان میں۔ تو رات کو اس نے کہا حکیم بن حزام نے کہ عتبہ کی بھی بڑی قدر و منزلت تھی قریش میں، تو عتبہ سے کہا کہ تم اگر چاہو تو ایک ایسا کام کر جاؤ کہ تا قیامت لوگ عزت سے تمہارا تذکرہ کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک بات یہاں یاد رکھیں، یہ عتبہ کا سگا بیٹا، ایک تو ولید بن عتبہ مارا گیا، اور دوسرا ابو حذیفہ، یہ مسلمان ہو چکا تھا اوائل میں ہی، یعنی شروع میں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں، اور ایک ان کی بچی جو تھی وہ حضرت ابو حذیفہ کی بھتیجی، وہ بھی، اور حضرت ابو حذیفہ کی بیگم، یہ تین لوگ بیچارے جو تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ دکھ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ سامنے باپ، بھائی، چچا، تایا سارے جو ہیں وہ مرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور یہ ادھر مسلمانوں کی جانب۔ تو ابو حذیفہ کے بھی بعد میں تذکرہ کریں گے کیا ان کے تاثرات تھے۔ تو یہاں پر پھر حکیم بن حزام نے بڑی کوشش کی کہ عتبہ یار تمہاری بات لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، کو بات چیت کرو کہ یہ قافلہ بھی ہمارا نکل چکا ہے، یہ ابو جہل کے سر پر جو بھوت سوار ہے جنگ کا، اس کو اتارا جائے۔ تو عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اچھا، اس نے حکیم بن حزام نے کہا کہ یہ جو مارا گیا تھا نا وہ عمر بن حضرمی،
وہ جس کا سرکار نے پھر وہ مال غنیمت بھی واپس کر دیا تھا. آخری جو جنگ ہوئی تھی، جنگ کیا تھی، بس قافلے کو روکا تھا. وہ رجب کے آخری دن کے جب مسلمانوں نے کہا تھا کہ رجب کی رات کو ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو پھر یہ قافلہ نکل جائے گا، اور اگر اس میں جنگ کرتے ہیں تو پھر یہ حرام مہینہ ہے. تو پھر طے کیا کہ کوئی بات نہیں، آخری رات ہی ہے نہ کر دیں. تو سرکار نے پھر ڈانٹا تھا کہ حرام مہینے کی چاہے آخری رات تھی، تم نے کیوں ایسے کیا؟ تو وہ مال غنیمت بھی کافروں کو واپس کیا. تو وہاں عمر بن حضرمی نامی ایک کافر مارا گیا تھا. تو حضرت حکیم بن حزام اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یہ نرم دلی کے ساتھ یہ کہا عتبہ سے کہ یار عتبہ، یہ جو عمر بن حضرمی ہے تمہارا حلیف قبیلہ ہے، تم اگر یہ کر لو کہ اس کا خون بہا دیت ان کو سیٹسفائی کرنا اپنے ذمے لے لو تو یہ جنگ ٹل سکتی، کیونکہ اسی کو بیس بنا کر زیادہ یہ جوش و خروش دکھا رہے ہیں نا کافر. تو عتبہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے خاندان کو سیٹسفائی کرنا، ان کو ساری جو ہے ان کا جو فدیہ وغیرہ جو کچھ ہے سارا کچھ جو مانگیں گے میں ان کو مطمئن کر لوں گا. لیکن یہ حنزیلیہ کا پتر جو ہے نا، حنزیلیہ کہتے تھے اس کو ابو سفیان، اس کی ابو جہل کی والدہ کو، یعنی یہ حنزیلیہ کا پتر جو ہے نا اس نے نہیں باز آنا، تم اس کو کسی طرح جا کے روکو. تو وہاں سے پھر بھاگے، وہ دوڑ دھوپ کرتے کرتے دوسرے سرداروں سے ملتے. تو حکیم بن حزام بھاگے وہاں سے جا کے، وہ حنزیلیہ کا پتر جو ابو جہل تھا اس کو کہا کہ وہ جو ہے نا عتبہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے سارا معاملہ قتل والا، وہ ان کو سیٹسفائی کریں گے، ان کو جتنا جرمانہ بنتا ہے سارا کچھ دیں گے، گلا شکوہ وہ ان کا سارا ختم کر دیں گے. اب جو ہے نا ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، واپس نکلنا چاہیے. اب یہ بات سنی تو ابو جہل جو تھا وہ مزید آگ بھولا. انہوں نے کہا تم لوگ بزدل ہو گئے ہو، تم یہ کرتے وہ کرتے ہو، میں تو یہ جنگ نہیں ٹلنے دوں گا. تو وہ عمر بن حضرمی کے بھائی کے پاس گیا، عامر بن حضرمی جس کا نام تھا. اس نے کہا کہ تم واویلا مچاؤ، شور مچاؤ، لوگوں کو ہائے مارے گے لٹیں گے، ہمارا ساتھ کوئی نہیں دینے والا. تو اس نے کیا کیا، کپڑے پھاڑ کے اپنی کمر پیٹھ سارا کچھ، جس طرح وہ پنجابی میں محاورہ نا کانڈ ننگی ہو جانا کہ یہ ہمارا تو ساتھ ہی کوئی نہیں دینے والا، کانڈ ننگی ہو گئی. تو اس طرح سے اس نے اپنی پیٹھ پشت سارا کچھ بیک سے ننگا کر کے نا وہ چیخیں مارنے لگ گیا، ہائے میرا بھائی عمر مر گیا اور کوئی بدلہ لینے والا نہیں، ہائے عمرہ ہائے عمر. تو اس نے وہ رونا شروع کر دیا. تو نتیجے میں لوگ تلواریں لے کر اور جوش کے ہاں اب تو ہم نے بدلہ لینا ہی لینا. تو وہ جو ساری کی کرائی محنت تھی عتبہ کی اور حضرت حکیم بن حزام کی، وہ ساری ابو جہل نے اس چال کے ساتھ وہ مٹی میں ملا دی. اور پھر بھاگا عتبہ کے پاس بھی گیا. اس نے کہا عتبہ تمہارا سینہ سوج گیا ہے، پھول گیا ہے ڈر کی وجہ سے محمد کی فوج کو دیکھ کر، اور تمہارا بیٹا ادھر ہے اس لیے تم بزدلی دکھا رہے ہو. اچھا یہ دیکھ عجیب یہ یار معاملہ ہے کہ رات کو جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں جنگ روک دوں کس طرح، اب غصے میں اور چڑ میں آ کر کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا اپنا، کہ صبح سب سے پہلے وہی میدان جنگ میں نکل گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جوش کے ساتھ ہوش جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. سیرت میں ہم کافروں کو بھی پڑھیں تو وہاں سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے. تو وہ کافر ہے لیکن نرم رویہ نرم دلی اس کے اندر شامل تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو. لیکن ابو جہل کے چڑھانے پر اگر آپ کو کوئی جس کو کہتے ہیں ریس کرتا ہے یا آپ کو پمپ کرتا ہے تو آپ پھول کے پھٹ جائیں، یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی. آپ اپنے جوش اور ہوش کو بیلنس رکھیں. تو ابو جہل نے کہا کہ تم بزدل ہو گئے ہو، تمہارا بیٹا ادھر ہے اس لیے تم بزدلی دکھا رہے ہو، اور محمد سے ڈر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا سینہ سوج گیا پھول گیا. تو پھر آگے سے عتبہ کو بھی غصہ چڑھا. اس نے کہا سرین کو یعنی ہپس کو خوشبو لگا کے بزدلی دکھانے والی. یہ پرفیوم ابو جہل کی عادت ہوگی کہ بیگ کو اپنی ہپس کو پرفیوم لگاتا ہوگا. تو اس نے اس کی بری عادت کا تانا مارا. اس نے کہا گندے تم اپنی ہپس کو پرفیوم لگانے والے، صبح دیکھنا کہ کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے. تو صبح پھر جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ کو لے کر، اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر جو ہے نا، یہ جب وہ ایک کافر جو تھا وہ اسود مارا گیا تو اس کے بعد یہ نکلا. تو ادھر سے مقابلے میں 3 انصاری صحابہ، اوف، معوذ اور ایک اور انصاری صحابہ تھے، وہ 3 نکلے. یہ اوف اور معوذ یہ افرا کے بیٹے. اچھا افرا ایک ایسی خاتون ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیواؤں اور یتیموں کے ذریعے ہی اس دین کو جو ہے وہ 4 چاند لگائے. بیوہ ہو گئی تھی مدینہ میں، پھر مکہ گئی، مکہ شادی ہوئی اور پھر وہاں سے مدینہ واپس آئے. تو ان کے تقریباً 7-8 بیٹے تھے، اور کہتے سارے کے سارے ہی غزوہ بدر میں شامل تھے. تو ان کے دونوں بیٹے اوف اور معوذ، یہ جو بڑے تھے، معاذ تو چھوٹا تھا، تو یہ دونوں نکلے اور ایک اور انصاری صحابی. تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم انصاری ہیں، مدینہ کے ہیں، یہ ہمارے نام. کہا نہیں تم چرواہے بھیڑ بکریاں پالنے والے اور کسان لوگ ہو،
ہماری ٹکر کے جو ہے نا جو وہ نکالو، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ ہماری تذلیل کیوں کرتے ہو، ہماری ٹکر کے بہادر جو ہیں وہ نکالو باہر۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بنو ہاشم نکلو اللہ کے دین کے لیے۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ شیر خدا نکلے، اور اسد اللہ و اسد الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز میں سے، آپ کے دادا کے کزن میں سے وہ نکلے، اور یہ تینوں جو تھے مقابلہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کون ہو، تعارف کراؤ۔ تو پھر حضرت علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا دوسرے نے کہ انا عبیدہ بن حارث بن مطلب، تو عتبہ نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر حضرت حمزہ نے کہا کہ انا اسد اللہ و اسد الرسول حمزہ بن عبد المطلب۔ تو اس نے کہا ہاں اب جو ہے نا مقابلے کا مزہ آئے گا۔ تو مزہ تو پھر اس کو آ گیا اچھی طرح سے۔ تو پہلے ہی حملے میں جو تھا وہ حضرت علی نے اپنے مد مقابل اس کے بیٹے کو مار دیا، اور حضرت حمزہ نے اس کو مار دیا، اور شیبہ اور حضرت عبیدہ کے درمیان تھوڑا سا مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک ایک دو وار کیے، اور ایک وار جو تھا وہ حضرت عبیدہ کی پنڈلی پر لگا، اور وہاں سے جو تھا کٹ آ گیا، کافی گہرا، باز کہتے ہیں پنڈلی کٹ گئی، اور وہاں سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی۔ لیکن اتنے میں دونوں شیروں نے، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے پلٹ کر اپنے اپنے دشمن کو زیر کر کے فوراً اس کو شیبہ کو بھی مارا، اور حضرت عبیدہ کو فوراً اٹھا کر واپس اپنے لشکر میں لے آئے۔ تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد پھر جو تھی وہ عام جنگ شروع ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ سب سے پہلے تم لوگوں نے تیر بھی دور سے نہیں چھوڑ دینے۔ یہ دیکھیں کتنی جنگ حکمت عملی ہے سرکار دو عالم کی، کہ جب کافر تمہاری رینج میں آ جائیں، پتہ چلے کہ اب تیر ان کو لگے گا، تب تم نے تیر چھوڑنے، اور پھر اور قریب آ جائیں پھر اپنے نیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور پھر جب بالکل قریب آ جائیں پھر اپنی تلواریں نکال کر تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو صحابہ نے اسی طرح سرکار کی ہدایات کے مطابق سٹیپ وائز عمل کیا، اور صف باندھ کر کھڑے رہے۔ اور اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا علم دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، انصار کا علم حضرت اپنا یہ جو تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے ہاتھ میں، اور جو مجموعی طور پر پوری فوج کا جو علم تھا یہ دیا گیا تھا حضرت مصعب بن عمیر۔ ان کو عبدری کہتے ہیں، عبد الدار قبیلہ جو تھا اس کے یہ فرزند تھے، اس لیے کہ دور جاہلیت میں یہی جو قبیلہ تھا یہ پرچم اٹھایا کرتا تھا جنگ میں، تاکہ مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ پتہ ہو کہ ہمارے پاس بھی ایسا جوان ہے جو صدیوں سے جو علم برداری کا جو ہے نا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ انصار کی طرف سے علم بردار تھے۔ اچھا، پھر جب یہ جنگ عام شروع ہوئی تو کافروں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے پسپا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چبوترے میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اور آپ کی کالی کملی مبارک جو ہے وہ شانوں سے وہ نیچے کو گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جھاڑ کر آپ کے کندھوں مبارک پر دی۔ تو سرکار نے پھر سید صدیق اکبر نے کہا کہ سرکار آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، رائے گا نہیں جائے گی۔ تو سرکار نے کہا کہ ہاں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ حکم آ گیا ہے کہ فرشتے اس نے بھیج دیے، جو سورہ انفال میں تذکرہ ہے نا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ تو وہ فرشتوں کی مدد، تو کہا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ مٹی سے اٹے ہوئے گھوڑے پر سوار ہیں، اور وہ آ گئے، اور ساتھ ان کا لشکر بھی ہے۔ تو یہ اچھا، اس جنگ میں تھوڑی سی اونگ بھی آئی مسلمانوں کو پلک جھپکنے کی دیر میں، اور تو تمام لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ہماری ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو گئی۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش بھی کر دی تھی کہ مسلمانوں کا جو وہ ریتلا ٹیلا تھا وہ تھوڑا سا ٹھوس بھی ہو گیا، پاؤں بھی وہاں پر جم گئے مسلمانوں کو۔ اور یہ اونگ والی نعمت بھی اللہ نے دی، فرشتوں والی نعمت بھی اللہ نے دی۔ تو اس طرح سے مسلمان جو تھے وہ کافروں پر ٹوٹ پڑے، اور سب سے زیادہ اس میں کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 14 کافر جو ہے، ٹوٹل 70 مرے ہیں، ان میں سے 14 کے قریب جو ہے وہ حضرت علی نے جہنم حاصل کی۔ اور بڑے بڑے کفار اور مشرکین جو ہیں اس جنگ میں جو مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم حاصل ہوئے۔ اچھا، ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی ہے، مزید انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں جنگ جو ہے اس کے باقی معاملات اور جنگ کے بعد کے حالات جو ہے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آگے شیئر کیجئے تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔